بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کے اللہ تعالیٰ کے نام سے تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا محافظ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. کل میں نے اپنا پرانا لیکچر ایڈٹ کروا کے اپلوڈ کروایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت سارے بھی پچھلے لیکچرز ایسے ہیں جو کہ آپ تک نہیں پہنچ سکے، جن کی تعداد اپروکسیمیٹلی ہزاروں میں تو بنتی ہوگی، کیونکہ ایک بہت بڑی ٹیم الحمدللہ مجھے اس کے لیے مینیج کرنی پڑ رہی ہے کہ جو کہ یہ سب کام کرے گی. تو اب ہم جو ویک کا پورا اسکیجول بنائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ایک تو یہی اس طرح کی چیزیں اپلوڈ ہوں گی. ڈے کلوزنگ جو ہے وہ ڈیزائن کر دی جائے گی اور وہ انشاء اللہ تعالیٰ ویک میں 2 یا 3 دن معذرت ہوگی. اور پھر کیا ہوگا کہ جو پرانے لیکچرز ہیں ان کے کچھ سیکوینس ہیں، کچھ سیریزز ہیں بہت ساری جو میرے پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں. جو ہماری سیریز تھی اسٹوری کی بہت ہی مشہور ہوئی تھی الحمدللہ، وہ ہے لیٹر ہم نے پڑھے تھے، یعنی لیٹر لکھے تھے، وہ ہے. اس پہ کتاب بھی لکھی جا چکی ہے. فقیری ڈیرہ ہے، بہت سارے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے گپے مارنے میں اور فالتو چیزوں میں وقت نہیں گزارا، تو ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو کہ الحمدللہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں کے کام آتا رہے گا. تو اس میں یہ سیکوینس آپ بتاتے رہیے کہ کیسے آپ کو لگ رہے تھے. کہ پہلے تو یہ بہت ہی زیادہ پسند کیا جا رہا تھا جب ہمارے کن ورلڈ پہ ڈلا ہوا تھا، پھر ہم نے یوٹیوب چینل ڈیزائن کر لیا تو یوٹیوب پہ آنا شروع ہو گیا. تو اس وجہ سے ہیں تو بہت قیمتی چیزیں، لیکن پھر بھی آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیسے چلنا ہے. آج کی جو گولڈن بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کڑوے سچ کیا ہوتے ہیں، بٹر ٹروتھ کسے کہتے ہیں. اگر آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں تو یہ چھت آج جو ہے اس کا پورشن گرا ہے. بارش میں کہیں اس میں پانی آ گیا، اور یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، اور اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اتنے گملے وغیرہ توڑ دیے ہیں. اگر میں نیچے واک کر رہا ہوتا اور پھر ایسا ہوتا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا. اللہ نے ہمیں بچا لیا، لیکن ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اس کا. بٹر ٹروتھ یعنی کہ زندگی کے آج وہ کڑوے سچ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہم سننا نہیں چاہتے. کل پرسوں میرے ایک اسٹوڈنٹ نے میرے سے کہا کہ ایک بہن جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جو والدہ کی طبیعت خراب تھی آئی ہوئی تھی، اب وہ جا رہی ہے تو دوسری بہن کو ہم نے کہا کہ آپ آ جاؤ نا. میں نے کہا یار یہ بہن کا کام تو نہیں ہے. بیٹیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے، بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دوسرے گھر کی ہوتی ہیں بھائی، وہ آپ نے نہیں دیکھنا ان کو. کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ میں نے انہیں کہا کہ جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے گھر کے ہو جاتے تھے. تو کہتے ہیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ان کی ذمہ داری نہیں. کہتے ہیں یہ آپ نے بڑی عجیب بات کر دی. اب اس سے آگے کڑوا سچ سنیے گا آپ. جب جائیداد میں سے حصہ لے رہے ہوتے ہو تو بہنوں سے ڈبل لیتے ہو. اس وقت تو یہ نہیں کہتے یار
یہ جو بے وقت جو ہیں وہ ماں کی خدمت کے لیے ہم بلا لیتے ہیں، جو کہ ٹوٹل ہماری ذمہ داری ہے، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے حصے میں سے 50% ان کو دے دیتا ہوں۔ یہ کڑوا سچ نہیں، ہم سے نہیں برداشت ہوتا۔ پھر کڑوا سچ مجھے سمجھ آیا کہ جب نفس میں سے، یعنی کہ نفس کے حکم میں سے اور خدا کے حکم میں سے کسی کو چوائس کرنا ہو، جیسے فار ایگزامپل میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہاری ماں باپ کی خدمت ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اکثر پاکستان سے باہر لوگ ہوتے ہیں، انہی کی بات کر لیتے چلیں، تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ چوائس آ گئی نا، آپ اگر وہاں جاب کر رہے تھے 10 15 20 لاکھ کی، پاکستان میں آپ کو پر منتھ 5-6 لاکھ کی مل رہی ہے، سو کال میں کہہ رہا کمپیریزن کر رہا ہوں، تو بہت مشکل ہوتا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو نیچے لے کر آنا۔ حالانکہ اس کے بدلے کیا مل رہا ہوتا ہے؟ رتبہ، جنت کا وعدہ مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کڑوا سچ یہ ہے 99.99% لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ نفس کی مانتے ہیں اور جاب کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ کڑوا سچ، میں بھی کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا 1-2 دن پہلے کہ آج سے 8-10 سال پہلے والدہ کی اور والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی اس پر، تو میں جاتا تھا امی ابو کی قبر پر، تو میں نے کہا یار فرمایا گیا کہ قبرستان جاتے رہنا چاہیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قبر کو یاد رکھنا چاہیے ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی قبر ڈیزائن کر کے رکھ لی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، صحیح ہے یہ۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ میرے نا ٹیبل پہ رہا کرتی تھی، جیسے ابھی میں نے یہ رکھ دی ہے، بالکل ایسے۔ لوگوں نے اس سے خوف کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میں نے اپنی قبر ڈیزائن کی ہے، تم خوف کیوں کھا رہے ہو اس سے؟ کڑوا سچ، مرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس سے بھی زیادہ کڑوا سچ، کوئی تیاری ہی نہیں کی ہوئی انہوں نے موت کی، کہ مرنے کے بعد حساب کیسے دینا ہے۔ کیا ہے، ہم اس دنیا کی لذتوں میں اتنے زیادہ گم ہو گئے ہیں کہ آج کے دور میں مرد بھی زیورات پہنتے ہیں۔ کبھی سنا تھا پہلے کے دور میں کہ مرد کو زیورات کی ضرورت پڑے گی اپنے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے؟ کبھی نہیں سنا تھا۔ لیکن کڑوا سچ، آج مردوں کی مردانگی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ انہیں زیور پہننے پڑتے ہیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ کڑوا سچ، ہم جو ہیں کھانا جسم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال نہیں کرتے، ہم چسکے لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کڑوا سچ، پورے دن میں ہم رب کو راضی کرنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں، وہ 1% بھی نہیں ہوتے۔ کڑوا سچ، ہم نے دین اسلام کو کتنا سیکھا ہے، جتنی بقیہ ساری چیزوں کو ہم وقت دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں 0.01% بھی نہیں۔
کڑوا سچ، ہم اپنے آپ کام نکالنے کے لیے بڑے مزے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، چاہے ہم دینی پریچر ہوں، چاہے ہمارے نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا ہو، چاہے ہم اوپر سے نیچے تک پردہ کرتے ہوں، چاہے مجھ سے 4 گنا بڑی داڑھی ہو، لیکن یہ ہماری رستے کی رکاوٹ نہیں بنتے جھوٹ بولتے ہوئے۔ کڑوا سچ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچ سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو جھوٹ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم بچوں کی تربیت کے لیے خود محنت نہیں کر سکتے، ہم بچوں کی تربیت کی ایک ایک چیز کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ ہم تو اچھے ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے بچے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو انہی گناہوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ کڑوا سچ کہ بچہ تم سے 10 گنا زیادہ اور برا بنے گا، اچھا اس وقت بنے گا جب تم اچھے ہو گے۔ کڑوا سچ، ہم دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی لینے کے لیے اپنا مذہب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اپنا رہن سہن بھی تبدیل کر سکتے ہیں، بس کسی طریقے سے ہمیں یہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ نیشنلٹی دے دیں کسی بھی طریقے سے۔ کڑوا سچ کہ اگر وہ جلا بھی دیں تو ہمیں کوئی، کڑوا سچ کہ ہمیں اگر ڈیزگنیشن بڑی چاہیے اور کوئی ہمارے ساتھ زناکاری بھی کر سکتا ہے، قوم لوط کا مزے بھی لے سکتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ زناکاری بھی کروا لیں گے اور ہم اس کے قوم لوط کے مزے بھی کر لیں گے، لیکن ہمیں ڈیزگنیشن وہ بڑی دلوا دے اور اس کے بعد بھی ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ کڑوا سچ، اس طرح سے ڈیزگنیشن مل رہی ہیں آج کے دور پہ، اس طرح سے ترقیاں ہو رہی ہیں۔ آج کی ڈے کلوزنگ، میری زیادہ تر جو بزرگ وہ ہیں لسنر ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے یہ سنتے ہیں، یہ کڑوے سچ ہیں سارے کے سارے۔ صبح سے شام تک میرا کام لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، یہی سب کچھ سن رہا ہوتا ہوں میں۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کو ابھی بھی یہ سچ لگتا ہے یا کڑوا ہی کڑوا لگتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، الحمدللہ کہ آپ ویو کرتے ہیں یا نہیں، میں آپ کے لیے بولتا ہوں۔ کڑوا سچ میں آپ کے لیے نہیں بولتا۔ جس دن میں نے لوگوں کے لیے بولنا شروع کر دیا، جس دن میں نے پیسہ کمانے کے لیے بولنا شروع کر دیا، تو ایک بہت بڑا سچ ہے کہ میں گلی میں جو گھوم رہے ہیں جانور، میں اس سے بھی بدتر ہو جاؤں گا۔ کڑوا سچ جو ان کاموں کی وجہ سے بولتا ہے یا بولتی ہے، وہ گلی کے ان جانوروں کی طرح۔ میں الحمدللہ رب کے لیے بولتا ہوں، رب مجھے سے بلواتا ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی یہ جو سارا سلسلہ چلتا رہے گا اسی وجہ سے چلے گا کہ میں رب کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا، ضرور کامنٹس کیجیے گا، بری لگے ہدایت کی دعا دے دیجیے گا۔ طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔